اور آج کا جو ٹاپک ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آئی ہیو ایور کورڈ ان مائی ہول لائف، میرے اپنے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام یوتھ کے لیے، اور چاہے بزرگ ہیں یا چاہے بچے ہیں. اور بیفور آئی بگن دس ٹاپک آئی وانٹ یو اینڈ می ٹو ریئلائز کہ جس دور میں ہم اس ٹائم رہ رہے ہیں، دس ورلڈ از اے گلوبل ولیج. آپ ایون پرسوں مجھے پولینڈ سے کال آئی، یو نو دس distances have become short. Honestly, 20 years ago, sins were not that easy. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی تھی. مجھے اپنا یونیورسٹی کا ٹائم یاد ہے. اٹس ناٹ 20 years ago, اٹس اراؤنڈ 10 to 15 years ago کہ یہ واٹس ایپ نہیں تھا، اسنیپ چیٹ نہیں تھا، فیس بک تھا، بٹ بڑی لمیٹڈ آپشنس تھیں لوگوں کا آپس میں کانٹیکٹ کرنا، گروپس، اسنیپ چیٹ کی اسٹریکس، یہ سب کچھ نہیں تھا. سو سنز ور ناٹ دیٹ ایزی. اٹ واز ہارڈ ٹو کمٹ سنز. تھنگز ور ناٹ ایزیلی ایکسیسیبل، بٹ ناؤ اٹس ون کلک اوے، انسٹنٹ ایکسیس. لوگوں کو پہلے محنت کرنی ہوتی تھی اپنی بات پہنچوانے کے لیے دنیا تک. اب یو جسٹ نیڈ این انٹرنیٹ، یو جسٹ نیڈ اے اسمارٹ فون، اور ایک امورل سا آپ ڈانس کر دو اینڈ یو آر وائرل آل اوور دا انٹرنیٹ اینڈ دا ورلڈ از واچنگ یو. انسٹنٹ فیم، پتہ نہیں کس طرح کی ویڈیوز، لاہور دا پاوا، اختر صاحب، عجیب عجیب قسم کی چیزیں. اینڈ کچھ سیلفی اسٹک چاہیے آپ کو، اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گناہ کر رہے ہو، اینڈ دین یو آر فیمس اینڈ یو وانٹ ٹو واچ اینی تھنگ، اٹ از ایزیلی ایکسیسیبل. سو ٹائمز ہیو چینج، نو ڈاؤٹ. اور جتنا زیادہ ہم اس ٹیکنالوجی کے اندر رہ رہے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے، وچ از اللہ از واچنگ یو. اللہ دیکھ رہا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں مراقبہ. یہ مراقبہ وہ نہیں ہے کہ جس میں اپنے سر کو جھٹکے دینا اور دل پہ ضربے لگانا. اٹ از مراقبہ مینز نوئنگ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ می رائٹ ناؤ. میرے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے. محمد بن امین اشنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ واز ریویلڈ فرام اسکائی. جو آسمان سے چیزیں نازل ہوئی ہیں، مراقبہ از دی بیسٹ تھنگ. قرآن بھی اس کا مینشن کرتا ہے اور احادیث بھی اس کے بارے میں مینشن کرتی ہیں. اینڈ اٹ از دا بیسٹ ایڈوائز ٹو اینی مسلم، مراقبہ، کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اینڈ اٹس ناٹ نوئنگ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اٹس یور ہارٹ نوئنگ دیٹ اللہ از واچنگ یو. اٹس دا اسٹیٹ آف مائی ہارٹ اینڈ یور ہارٹ کہ میرا دل اس بات کا یقین رکھے. یور ہارٹ ٹیلنگ یو دیٹ اللہ از نیئر می اینڈ از واچنگ می، ایز ایف یو آلویز نو دیٹ دیر از اے کلاؤڈ جو کہ آپ کے سر کے اوپر ہے، جو آپ کو مانیٹر کر رہا ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کانسٹنٹلی نوئنگ وتھ سرٹینٹی ان یقین دیٹ اللہ از واچنگ یور آؤٹ ورڈ اینڈ انورڈ اسٹیٹ. تمہارے ظاہر کو اور باطن کو یہ ہم جانتے تو ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بٹ ہمارے دل ہمیں اس بات کو بار بار بتا رہا ہو. فار ایگزامپل، اگر کسی ایسے آفس میں ہوں میں، یا ایسے روم میں ہوں میں جہاں پہ کیمراز ہر طرف لگے ہوئے ہیں، پرابلی آئی ناٹ چینج مائی کلوتھز دیئر. اور میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس میں مجھے شک ہو کہ مجھے کیمراز نہ دیکھ لیں، رائٹ. سو آئی ول بی اویئر کہ کیمراز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اسی طرح سے جہاں بھی ہوں، چاہے میں اکیلے میں ہوں یا پبلک میں ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، فزیکلی بھی، آؤٹ ورڈلی بھی، انورڈلی بھی. اور اس پہ ریسرچز موجود ہیں. ہاتھورن ایفیکٹ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ اکر کب ہوتا ہے، جب انڈیویجولز جب یہ نوٹس کرتے ہیں کہ ہمیں آبزرو کیا جا رہا ہے تو وہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. فار ایگزامپل، امپلائیز کو جب نوٹس کیا گیا کہ یہ کیمراز ان پہ ہیں اور کوئی ان کو آبزرو کر رہا ہے، چاہے کیمراز نہیں بھی ہیں بٹ سم ون از واچنگ دیم، ان کی پروڈکٹیوٹی لیول بڑھ گئی، بچوں کا بیہیویئر بہت اچھا ہو گیا. اور 2015 میں تو انفیکشن پریونشن ڈپارٹمنٹ میں ایٹ سینٹا کلارا ویلی میڈیکل سینٹر میں ان سان ہوسے کیلیفورنیا، یہ ایک ریسرچ کی گئی اور ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا. تھاؤزنڈز آف آبزرویشنز لی گئیں میڈیکل اسٹاف کے اوپر. اور وہ کیا تھا کہ وین دے مانیٹرڈ دا نرسنگ اینڈ دا اسٹاف، انہوں نے دیکھا کہ وہ دے ور بینگ آبزروڈ ہائیجین
اور ہینڈ ہائیجین اینڈ اورل ہائیجین ریکمنڈیشنز زیادہ ان پہ عمل کیا گیا، چاہے وہ ہیلتھ کیئر کے فیلڈ میں ہو یا یہ افیکٹ ہر فیلڈ میں چلتا ہے، ٹیچنگ کی فیلڈ میں، انٹرویوز کی فیلڈ میں، سائیکالوجی میں، اسپورٹس میں، ہر جگہ پہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ایگزامپلز موجود ہیں کہ جہاں پہ پروڈکٹیوٹی انسان کی اور انسان کا جو کام ہے، انسان کے جو اچیومنٹ لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور اسلام تو سبحان اللہ ڈیوائن ریلیجن ہے. سب سے بہترین جو اسلام کی اسٹیٹ ہے وہ یہی ہے. اسلام کے 5 پلر ہیں بیسک، ایمان کے سے اوپر 6 پلر ہیں، اور اس سے اوپر کا جو سٹیج ہے وہ احسان ہے، اور احسان کا ایک ہی پلر ہے. اور حدیث جبریل میں ہمیں آ کے ملتا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ صرف عبادت یعنی نماز یا روزہ یا حج سے اس کا تعلق نہیں ہے. لیو یور 24/7 ان دس سچویشن اینڈ اسٹیٹ کہ اللہ از واچنگ می. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تم اس اسٹیٹ میں زندگی نہیں گزار سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ہر ٹائم، تو پھر کم از کم اس اسٹیٹ میں تو زندگی گزارو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. سو دس از فرسٹ کلاس مسلم، جس کو جو یہ اسٹیٹ جس کو نصیب ہو جائے. دس از پلیٹینم اسٹینڈرڈ مسلم، جو اس فیز میں آ جائے. اینڈ یاد رکھیں اٹس ناٹ، وی کی ناٹ ٹیل اینی ون کہ اچھا وہ مراقبہ میں ہے یا نہیں ہے، اس کے دل میں یہ فیلنگ ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. نہیں، اٹس فرام دا من اعمال القلوب، فرام دا ایکشنز آف ہارٹ. اینڈ آل ادر ایکشنز آف دا ہارٹ دے اوریجنیٹ فرام اٹ. سنسیریٹی، توکل، ورا یعنی بینگ کانشیس آف Allah's decisions. ہر طرح کا جو عمل ہے وہ اس چیز سے، مراقبہ سے نکل رہا ہے. دس از ناٹ جسٹ اے نارمل ایک ایکشن آف ہارٹ، رادر اٹ از دا کور اینڈ بیسک اینڈ اینکر آف آل دا ایکشنز، کہ جس میں سے ہر چیز نکلتی ہے. اور آج اس لیکچر میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جان لیا اور وہ اس اسٹیٹ کو پا لیا وچ از مراقبہ، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ از آل واچنگ، اللہ نوز مائی انر اینڈ آؤٹر اسٹیٹ. اللہ تعالیٰ ان کو کیا گفٹس نصیب کرتے ہیں. پہلا گفٹ اینڈ وچ از دا بیسٹ ون آئی تھنک، اسٹیبلشمنٹ آف اتھارٹی آن ارتھ. اس دنیا میں یہ بیسٹ گفٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اتھارٹی، خلافت عطا کر دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا ہے کتنی پس رہی ہے، بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، خواتین کا ریپ کیا جا رہا ہے، ظلم اور زیادتی کی انتہا کی جا رہی ہے. بٹ جو شخص مراقبہ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے جو پہلا گفٹ ان کو عطا کریں گے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف اتھارٹی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ جب انبیاء کی ڈس بلیور سے کنورسیشن ہو رہی تھی، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، جب نان مسلمز نے، کفار نے رسولوں سے کہا، انبیاء سے کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، تمہیں ایگزائل کر دیں گے ہم یہاں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا رسپانس کیا؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ نے وحی کی کہ ظالم کو ہلاک کر دیا جائے گا. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور تمہیں اس زمین میں اتھارٹی دی جائے گی، خلافت دی جائے گی. سو ہم جب مراقبہ کی بات کر رہے ہیں اور اپنے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کانشیس کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وی آر ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ رینڈم اسٹف، رادر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیبلشنگ دا کیلیفیٹ آف مسلمز آل اوور دا ارتھ. کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو زمین میں خلافت دیتے ہیں. اور مجھے یہ بات بتا بھی دیں کہ اگر ہم نے خلافت ہمیں مل بھی گئی لیکن ہمارے اندر کے حالات ٹھیک نہ ہوئے، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم زنا بھی کرتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم قتل بھی کرتے ہیں، تو پھر اس خلافت کا اس سینس میں فائدہ تو نہ ہوا نا، کہ گناہ تو ہم کر رہے ہیں. تو خلافت اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتے ہیں جب مسلمانوں کو، جو واقعی میں مسلمان ہیں، جن کا قول اور عمل اسلام پہ ہے. دوسرا ریوارڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایمان کا ذائقہ دیتے ہیں، ایمان کا ٹیسٹ دیتے ہیں، جو مراقبہ والے لوگ ہوتے ہیں،
جو جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور سبحان اللہ جس کو یہ لذت مل گئی اور جس کو اس چیز کا ذائقہ کا مزہ آ گیا, وہ ساری زندگی پھر اس کو پانے کے لیے کریو کرتا ہے اور ساری زندگی ایفرٹ کرتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے وہ مل جائے. اینڈ دس از اے گرینڈ اینڈ اے بیوٹیفل فیلنگ.